बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अरबी के पत्ते। आज हम सवाबी गए, वहाँ पे एक पार्क था, कुंद पार्क। बच्चों को सैर करवाने के लिए गए थे, तो रास्ते में वहाँ पे अरबी के खेत थे, तो वहाँ से हमने ये अरबी के पत्ते तोड़े और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो पत्ते तोड़ कर लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम आपसे शेयर करते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी। तो जनाब सबसे पहले हमने पत्तों को वॉश कर लिया है अच्छे से, और उनकी ये जो डंडियाँ पीछे बनी हुई थी इनको तोड़ लिया है, और इनको कैंची से इनको काट लेंगे, और जो इनके मोटे मोटे सख्त पीसीज हैं वो भी हम उतार लेंगे। नीचे वाले पत्ते को आप देख सकते हैं, वहाँ से मैंने उसको काटा हुआ है। तो बस इस तरह इनको काट लेना है, और फिर हम इनको इसके ऊपर इस तरह डबल डबल पत्ते को रखेंगे और इसको रेडी करेंगे। तो आइए पहले मैं इसके लिए मिक्सचर रेडी करती हूँ बेसन का। हमने क्या किया, 1 केजी बेसन ले लिया और उसको अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो इसमें निकल जाए छानने से। और ये देख सकते हैं बेसन हमने छान लिया है। अब इसमें मैं 1.5 टीस्पून डालूँगी रेड चिली पाउडर, और इसके अलावा जाएगा इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट, खुश्क धनिया पिसा हुआ जाएगा, मेथी जाएगी, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी मैं हल्दी भी डालूँगी। तो ये इसमें स्पाइसेस डालकर अच्छा सा इसका एक पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं रखना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे इसका, और बनाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। तो ये देख सकते हैं जनाब मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं इसमें, और रेड चिली फ्लेक्स भी 1 चम्मच चलेगी इसमें, 1 टीस्पून सॉरी, और हल्दी भी चलेगी। अभी मैं इसमें थोड़े से पानी डालूँगी, और पानी डालकर इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी, और पेस्ट रेडी करके फिर हम इनको पत्तों के ऊपर लगाएंगे। और फिर देखते हैं कि आपको मैं पूरा तरीका बताऊँगी इसका रोल करने का, और कैसे रेडी होंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है। इसको लोग हमने ये तोड़ने के लिए गए तो वो लोग इनको कचालू बोल रहे थे कि ये कचालू हैं। हम लोग वैसे इनको कहते हैं अरबी के पत्ते। और कचालू भी अरबी की तरह की एक सब्ज़ी होती है, लेकिन वो थोड़ा-सा गलने में टाइम लेती है। अरबी तो एक भाप में, बल्कि यहाँ तक कि जब उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करते-करते गल जाती है। और अरबी जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, और पत्ते जो होते हैं वो उसके बाहर होते हैं। जिस तरह आलू होता है ना ज़मीन के अंदर, और यूँ समझे अरबी जो होती है वो उसकी जड़ होती है, और ये इसका तना है। तो अभी मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, और पेस्ट रेडी करके फिर मैं इसको अरबी के पत्तों के ऊपर लगाऊंगी, और लगाकर फिर मैं उनको रोल करूँगी। तो बस इसको जैसे रेडी हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं जनाब ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा पानी मैं उसमें और ऐड कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये रेडी है। तो ये देख सकते हैं पत्ता थोड़ा ख़राब था, ऊपर से काटा मैंने उसको, ज़ाया कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो चीज़ येलो येलो सा पार्ट हो जाता है उसको रिमूव करेंगे। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये पेस्ट। इसकी स्पीड को मैंने थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि ये पत्ता थोड़ा सा फटा हुआ था। तो लेकिन इसका अभी कोई ज़ाया नहीं होगा, ये इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से रोल हो जाएगा। बस इसके ऊपर मैं सबके ऊपर बेसन लगाती हूँ, अच्छा सा लेप करती हूँ, और फिर एक और पत्ता इसके ऊपर रखूँगी तो उसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे। बस आप देखते जाएँ, बहुत मज़े का ये इंशाल्लाह बनने वाला है। और बिल्कुल इनको जब फ्राई करते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे पकोड़े हम लोग खा रहे होते हैं ना, इस तरह का टेस्ट आता है। तो ये देखें अभी मैंने एक और पत्ता लिया, उसको मैंने इसके ऊपर रखा, और वो जो नीचे से फटा हुआ था वो भी कवर हो गया। तो अभी मैं इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट जो है ना वो लगा लूँगी। अब देख सकते हैं ऐसा लगता है जैसे एक ही है ये। और इसको हम थोड़ा-सा मोटा रखते हैं साइज़ में, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं ना, जिस तरह वो लच्छा पराठा की लेयर्स होती हैं, इस तरह की इसकी लेयर्स होती हैं अंदर। ये देख सकते हैं, इसको बिल्कुल भी धागे से नहीं लपेटना, इसको ऐसे ही रोल करके रख देना है। तो अभी मैं एक और पत्ता लेती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ठीक है सारा पत्ता, इसको मैंने ले लिया। और इसकी ये फ्रंट वाली जो ऊपर वाली साइड है ना, मैंने आपको दिखाई, इस वाली साइड पर हमने बेसन लेप करना है। तो इसके ऊपर भी लगा लिया। अब इसके ऊपर एक पत्ता और रखूँगी, तो उसके ऊपर भी लेप करूँगी। तो 2 पत्ते मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह मैं सारे पत्तों को रेडी कर लूँगी, और रेडी करके मैं आपको बताऊँगी कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट किया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग स्किप करते हो। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा प्रोसेस देखें। कोई भी चीज़ इसमें स्किप करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी जो है सेम टू सेम नहीं बनेगी। तो ये रेडी हो गए हैं। आइए अब मैं इसको बताती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये सारे रेडी कर लिए मैंने, लंबे थे, बड़े थे। जो हमारे पास स्टेनर थी जिसके ऊपर रख के हमने इसको स्टीम करना था, वो थोड़ी छोटी थी साइज़ में, इसलिए मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। जो ज़्यादा बड़े थे उनके 3 पीसेस किए हैं, जो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे उनके सेंटर से मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। तो ये हो गए हैं। अब मैं इनको करती हूँ सबको पीसेस, और फिर मैं इनको स्टेनर में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और फिर मैं इसको स्टीम करती हूँ। तो ये रेडी हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ पानी जो हमने बॉयल किया उधर।
یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بوائل ہو گیا ہے، اس کے اندر میں نے ایک چھاننی رکھی، اسٹینر رکھی، اور یہ ہماری ذرا رف کڑھائی تھی جس کے اندر میں پانی وغیرہ بوائل کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بوائل ہو گیا ہے، ان کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم نے اسٹیم دینا ہے۔ نیچے پانی ہے اور اس کے اوپر یہ چھاننی رکھی ہوئی ہے، اور پانی بوائل ہوگا، اوپر سے کور لگائیں گے تو یہ جلدی سے گل جائیں گے۔ تو یہ گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں، بس ان کو ٹھنڈا کروں گی اور اس طرح میں سب کو اسٹیم میں پکا لوں گی۔ ہاف سے زیادہ ڈن تو یہ یہیں پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیسن ہے، بیسن بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح میں سب کو کر کے اسٹیم، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے اس طرح کیا ہوا ہے، کٹ کیا تھا تو یہ آسانی سے اس کے اوپر پورے آ گئے ہیں۔ تو ان کو میں اس طرح رکھ کر اچھے سے ان کو کور لگا دوں گی۔ تو یہ وہ مسالہ ہے، ٹماٹر، سبز مرچیں، ادرک، لہسن، ان کو بھی میں پیس لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جناب یہ سب ہو گئے ہیں بوائل۔ اسٹیم میں ان کو بوائل کرنا تھا، پانی نیچے تھا چھاننی سے اور یہ اوپر تھے۔ تو اس طرح ان کے میں نے فش کی طرح کے، جس طرح فش کے پیسز ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے پیسز کر لینے ہیں اور ان کو ریڈی کر کے رکھ لوں گی۔ یہ دیکھیں اندر سے ان کی لیئرز نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، اس طرح کی اس کی لیئرز ہوں گی۔ تو ان سب کو ریڈی کرتی ہوں اور اب ان کو ہم کرتے ہیں فرائی۔ میں نے آئل ڈال لیا کڑھائی میں اور اس میں ڈال دیے جو میں نے پیسز کاٹے تھے، ان کو ڈال لیا ہے، اور ڈالنے کے بعد ان کا بس گولڈن کلر دینا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، ہلکا سا بھی فرائی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ کرسپی کرسپی اچھے لگتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، جب یہ ایک سائڈ سے فرائی ہو جائیں گے تو میں ان کی سائڈ الٹا لوں گی اور پھر ان کو دوسری سائڈ سے کروں گی۔ اسی طرح میں سب جو ہے نا عربی کے پتوں کے جتنے بھی میں نے یہ فش کی طرح کے سلائسز کٹ کیے ہیں، سب کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی، گولڈن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ایک سائڈ سے میں نے ان کو الٹا لیا ہے، اب ان کی دوسری سائڈ ڈن ہو جائے گی تو میں ان کو نکال لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں، میں اب ان کو نکالنا شروع کر رہی ہوں۔ اس طرح کا ان کا کلر آنا چاہیے اور بالکل نہیں لگتا کہ یہ ہم عربی کے پتے کھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے فش کھا رہے ہیں، اور دیکھنے میں تو یہ فش کے ہی پیسز لگتے ہیں۔ ابھی میں ان کو پکانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ تو وہی کڑھائی میں ہم نے جو ہمارے پاس تھوڑا سا آئل تھا، وہ صاف آئل اس میں سے نکال لیا ہے، اور اسی آئل میں نے تھوڑی سی یعنی کہ تھوڑا سا اس میں نکالے، زیادہ آئل تھا تو پیاز ڈالی۔ پیاز کو ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے، زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے، بادامی سا کلر کرنا ہے، اور اس کو فرائی کر کے ویڈیو کو میں نے تھوڑا فاسٹ کیا کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، اور یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی ریسیپی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ یعنی کہ جو ویڈیو ہے اس کو تھوڑا سلو کر کے ہی شیئر کروں گی۔ تو پیاز جیسے بادامی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں جناب پیاز نے تھوڑا کلر چینج کر لیا ہے۔ ابھی میں اس میں جو میں نے پیسٹ بنایا تھا جس میں 2 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر تھے، 7 سے 8 سبز مرچیں تھیں، لہسن تھا، ادرک تھا، ان سب کو میں نے پیس کر ایک پیسٹ ریڈی کر لیا تھا، اور اس کو ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ پیاز میں نے تقریباً 2 عدد بڑے سائز کے لیے تھے، کیونکہ یہ جو عربی کے پتے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسالہ ان کا اپنا تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو یہ ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ جو اس کی گریوی ہوگی، ہلکی ہلکی مسالہ ہوگا، وہی ہم ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 1.5 ٹی اسپون چلا گیا سالٹ، 1 ٹی اسپون بھر کے خشک دھنیا، ½ ٹی اسپون زیرہ، 1.5 ٹی اسپون جائے گی اس میں چلی پاؤڈر، اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ½ ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر تو ہو گیا، چلی فلیکس جائیں گے، اور اس میں جائے گی تھوڑی سی ہلدی، اور ہلدی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے کروں گی میں مکس، اس کو بھونوں گی، اور جیسے یہ بھن جائیں گے تو پھر میں اس میں عربی کے پتے ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دم پہ لگا دوں گی۔ بس اس کی جو تیاری ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ریسیپی اس کی بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی، اور پکانا اس کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل سمپل طریقہ ہے اس کا، جس طرح ہم بھنڈی کو کرتے ہیں، بھنڈی پکاتے ہیں، بھنڈی اسٹیم میں پکتی ہے، اس طرح یہ پکے گی۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اس کا ریڈی ہو گیا ہے، پانی بالکل اس کا ڈرائی ہونا چاہیے، اور بعد میں جو ہے میں دم کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی، اور اس پانی کے ساتھ جو ہے نا یہ بالکل ہو جائیں گے۔ تو میں نے عربی جو ہمارے پاس عربی کے پتے تھے جن کو میں نے فرائی کیا ہوا تھا وہ سب میں نے اس میں ڈال دیے ہیں، آئل جو تھا پلیٹ کے اوپر وہ بھی اچھے سے میں اتار لوں گی، کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو اوپر نیچے کروں گی، اچھا سا مکس کروں گی، اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگاؤں گی اور اس کو دم پر رکھ دوں گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ سے اچھے سے مکس نہیں ہو رہا، میں چمچ کو تھوڑا چینج کرتی ہوں، دوسرا والا چمچ لیتی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے اوپر نیچے ہو جائے، اور پھر ہم اس کو دم پر رکھیں گے۔ یہ دیکھیں جناب اس کی لک چیک کریں، میں نے اور ڈالے ہیں، کچھ پتوں کو میں نے فریز کر دیا ہے، اسی سٹیج پر جیسے میں نے فرائی کیے تھے ان پتوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ان کا سیزن بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے، پتوں کے لیے، اور یہ مارکیٹ میں تقریباً 10 سے 15 دن کے لیے آتے ہیں۔
تو اس لیے جتنا اب جو لوگ اس کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں وہ اس طرح تل کر ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹپ تھی چھوٹی سی جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ میں نے بھی کچھ فریز کیے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن رہتی ہے فرانس میں، انہوں نے منگوائے ہیں یہ ہم سے، تو ان کے لیے میں نے فریز کر کے رکھے ہیں تاکہ وہ بھی یہ کھا سکیں وہاں پہ، کیونکہ یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو اس لیے اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نے بولا کہ یہ مجھے بنا کر بھیجیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کریں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی کا چھینٹا لگایا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا، تقریباً ½ کپ جتنا پانی ڈالیں گے اس میں، اور ان کو اچھے سے اوپر نیچے کر کے پھر میں اس کو دم پر لگا دوں گی۔ چولہا بالکل سلو کر دیا ہوا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ ایک دم ڈرائی نہ ہو۔ اوپر نیچے کرتی ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکا ہلکا اس میں ابھی سے گریوی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بس میں اس کو کور لگاتی ہوں اور کور لگا کر 5 منٹ کے لیے دم پر لگاتی ہوں۔ 5 منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، بہت ہی مزے کی، بہت ہی شاندار ہماری ریسیپی اروی کے پتے بالکل ریڈی ہیں۔ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے، میں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے، بہت مزے کے بنے ہیں، بہت آسان، اور بس تھوڑا سا اس کا جو تیاری ہوتی ہے وہ اس کی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، باقی جو اس کی کوکنگ ٹائم ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ بھی اس کو ٹرائی کیجیے گا، بنائیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ہم جیسے اس کو کھیتوں سے